اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا راستہ اختیار کرے وہ بھلا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر آئے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے الگ الگ درجے ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یقیناً مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے رسول بھیجا جو ان کو آیات الہی پڑھ کر سنائے، ان کو پاک صاف کرے اور انہیں کتاب یعنی قرآن مجید اور عقل کی باتیں سکھائیں، حالانکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اے مسلمانوں، جب تم اس مصیبت سے دوچار ہوئے جس کا 2 گنا تم خود پہنچا چکے تھے تو تم کہتے ہو کہ یہ کیوں کر ہوا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری ہی طرف سے ہوا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک نبی جو اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع بنانا چاہتا ہے، کیا نبی سے ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی والے کام کرے اور دوسرے وہ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کرے، ان دونوں کا ٹھکانہ اور درجہ بالکل الگ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے لیے ٹھکانہ اور درجوں کو الگ بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوں تو آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ دوہری نعمت ہے، اس لیے کہ آپ کی بعثت سے سب سے زیادہ اگر کسی نے نفع اٹھایا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، اس لیے مسلمانوں کے حق میں دوہری نعمت ہے۔ من انفسہم سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں، فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے، اس لیے کہ انسان کے لیے انسان ہی نمونہ ہو سکتا ہے، کوئی اور دوسری مخلوق نمونہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ احد کا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ چونکہ غزوہ احد کے اندر 1 گنا شکست ملی تھی صحابہ کرام کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس شکست کے اوپر تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ مصیبت اور یہ شکست ہمیں کہاں سے آئی؟ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو مجاہد تھے، اور ہم نے اپنے نبی کی زمانی نصرت اور مدد کا وعدہ بھی سنا تھا، پھر آخر یہ شکست ہمیں کیسے ملی؟ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو تکلیف اور جو نقصان تمہیں اٹھانا پڑا اس سے 1 سال پہلے اس کا ڈبل نقصان تم نے انہیں پہنچایا ہے۔ تمہارے 70 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر ان کے 70 ساتھی مارے گئے اور 70 کو تم نے قید کیا تھا۔ اور اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس شکست اور مصیبت کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، اس لیے کہ تم نے پہلے نبی کی رائے کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اور مدینے سے باہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسرے 50 جو تمہارے ساتھی ٹیلے پر مقرر ہوئے تھے
ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ تمہاری لغزشوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ تمہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہے، ہم کسی کو چاہے تو فتح یاب کرے اور کسی کو چاہے تو شکست سے نوازے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔